معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکیوں کا موسم بہار یہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، جس کے آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جو بھی دن باقی رہ گئے ہیں ان میں ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے غفلت سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے روزوں میں، ہمارے قیام اللیل میں، ہماری تلاوت میں، ذکر و اذکار میں خلوص عطا فرمائے۔ یقیناً اس بات کا احساس ہے کہ اس ماہ مبارک کی جیسی قدر ہونی چاہیے، جس طرح سے گزارنا چاہیے، جتنی محنت کرنی چاہیے، ہم نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے اور ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر تمام نیکیوں کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، اور باقی ایام میں بھی، اپنی زندگی کے باقی لمحات میں بھی ہمیں اسی طرح سے گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ عام ایام نہیں ہیں، انہیں سال کے دوسرے دنوں کی طرح، دوسرے مہینوں کی طرح مت گزاریں، دوسرے دنوں کی طرح اسے یوں ہی گزار دینا یہ ہماری اور آپ کی بدنصیب اور بدبختی کی علامت ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان جہاں بہت سارے کار خیر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کا ایک فریضہ مال کے تعلق سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس ماہ میں، اس ماہ مبارک ماہ میں رمضان بہت سارے مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان نکالتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل۔ حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، صاحب نصاب مالدار کے اوپر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو دوسری شرط ہے وہ رمضان یا کوئی مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مال پر جب ایک سال پورا ہو جائے تو اسے زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، چاہے وہ سال کبھی بھی کسی بھی مہینے میں پورا ہو رہا ہو۔ عربی مہینوں کے حساب سے، قمری مہینوں کے حساب سے، جسے اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، ہجری مہینے، اسلام کا پورا سسٹم، پورا نظام جو ہے قمری مہینوں کے حساب سے، تو ان اسلامی مہینوں کے حساب سے جس مہینے کے اندر بھی سال پورا ہو جائے زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمیں قمری مہینے یاد نہیں رہتے اور دوسرے دنوں میں حساب کتاب رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ آسان لگتا ہے، اسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کو پسند کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سفرا بھی اس مہینے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رخ کرتے ہیں، یہ اچھی بات۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری سنتیں ہیں، انہی میں سے سنت یہ کہ آپ کی سخاوت اس مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزے کا حکم دیتے، قیام کی ترغیب دیتے، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور دعا کی ترغیب دیتے، دوسرے نیکیوں میں
بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے، برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتے تھے، وہیں خرچ کرنے اور سخاوت پر بھی ابھارتے تھے۔ تو اس کا مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا اور ہم نے رمضان کے اندر جو سخاوت کا حق ہے وہ ادا کر دیا، تو یہ غلطی ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کے مال کا حق ہے جو آپ نے حق ادا کیا ہے، سخاوت اس سے مزید دینے کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے فرض نماز رمضان کے علاوہ سال کے 12 مہینوں میں فرض ہے، جو آپ قیام اللیل کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ نفل ہے، یہ زائد ہے، جسے عام دنوں میں تہجد کہا جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لیکن ہے وہ نفل۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے علاوہ مزید آپ کو دینے پر ابھارا جاتا ہے، نفلی صدقات پر ابھارا جاتا ہے۔ آپ بھوکوں پیاس رہ کر بھوکوں اور پیاسوں کی ضرورت کو سمجھیں اور ان کے اوپر دل کھول کر مزید خرچ کریں، تاکہ مزید اللہ رب العالمین سے آپ اس کی رحمتیں برکتیں پائیں۔ یہ مقصود ہے۔ مقصود صرف یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اور اس کے بعد پھر ختم۔ زکوٰۃ نکالیں، اچھی بات ہے، رمضان کے مہینے میں آپ کے حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی خرچ کریں۔ بہت سارے مصارف ہیں جن کو ابھارا جاتا ہے، جیسے تعمیر مسجد کا کام ہے، روزہ داروں کو افطار کرانے کا کام ہے، اور مدرسوں کے اندر یتیموں کی کفالت کا کام ہے، بیواؤں مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کام ہے۔ بہت سارے مصیبت زدہ اور حادثات کے شکار لوگ، ان کے غم کو، ان کے درد کو سمجھنے کا موقع ہے۔ بہت سارے مصارف ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی آپ اپنے مال کے ذریعے سے جد و جہد اور کوشش کر سکتے ہیں، دین کے علم کی نشر و اشاعت کے اندر اپنے مال کو لگا سکتے ہیں، تو مختلف طریقے سے دین اسلام کی راہ میں آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ سخاوت۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ یہاں انسان بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے وہ اسباب مہیا بھی کیے، اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور ہمیں جو زندگی ملی ہے آزمائش کے لیے ملی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ان اسباب کو، جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو ہمارے لیے مزین بھی کر دیا، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا امتحان لے، ہماری آزمائش کرے، اور اس آزمائش میں جب اللہ رب العالمین کی مرضی کو ہم مقدم رکھتے ہوئے ہر چیز کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں، تو ہم کامیاب اور سرخرو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں ان چیزوں کی، ان اسباب کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کے فرمان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ان اسباب کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں، بخیلی اور کنجوسی کرنے لگتے ہیں، لالچ کے شکار ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ بھول جاتے ہیں، تو وہاں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اچھی صفات والا بنانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو سخاوت کا حکم دیتا ہے، اور خرچ کرنے کا، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان آپ کو بربادی کے راستے پر لے جاتا ہے، اس لیے آپ کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، آپ کو کنجوسی کا حکم دیتا ہے، آپ کو بے حیائی اور فحاشی کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور اس طرح سے انسان جو اللہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے تو شیطان کے دام میں آ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی میں
زندگی گزارنے کے لیے اسباب بنایا ہے، ان میں سے مال بھی ایک اہم ترین چیز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت کے سامان ہے۔ اور آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جتنی قومیں گزری ہیں سب کو آزمایا ہے، اور سب کے لیے کچھ خاص آزمائش رکھی۔ ہر امت کے لیے خاص فتنہ ہوتا تھا، خاص آزمائش ہوتی تھی۔ اس امت کا خاص فتنہ کیا ہے؟ یوں تو ساری چیزیں آزمائش ہے، میں نے جیسا کہ بتلایا کہ پوری کائنات کی ہر چیز یہ ہماری آزمائش کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے، اسے مزین کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون۔ تو پوری چیزیں، تمام چیزیں آزمائش، لیکن خاص آزمائش کیا ہے؟ خاص فتنہ کیا ہے؟ المال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوتا تھا، اور میری امت کا خاص فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اب اس مال کے فتنے سے اگر جو انسان بچ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور مال کے فتنے میں جو گرفتار ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ جسے بخل کہا جاتا ہے، شح کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ روکا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اسی بات پر ابھارا ہے۔ فرمایا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے مال کو دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے آسانی کو میسر کر دیں گے۔ دین و دنیا کے ہر معاملے میں اس کے لیے ہم آسانی کی راہ کھول دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لیکن جس نے بخیلی کیا، کنجوسی کیا، خرچ نہیں کیا، واستغنى اور بے نیازی ظاہر کی، اللہ رب العالمین کا حکم اس کے سامنے آیا، خرچ کرنے کا موقع آیا، لیکن اس نے بے نیازی ظاہر کی، اس کی طرف کان نہیں دھرا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے نیک بات کی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے۔ دین و دنیا کے ہر معاملے میں اس کے اوپر تنگی ہو جائے گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُ إِذَا تَرَدَّى اور جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، تو اس وقت اس کے مال کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم بتلاتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں اپنے مال کو خرچ کر لیتا اور میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ پچھتاوا رہے گا۔ اسی طرح سے جب قیامت کے دن نام اعمال تقسیم ہوں گے، کسی کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں جب ملیں گے تو وہ اس وقت حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے آج کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری حکومت بھی چلی گئی، چھن گئی۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آپ کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا مال نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ لیکن جو دنیا کے اندر اپنا مال سمجھ کے جیتا ہے تو یہی پچھتاوا ہوگا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ اللہ کا مال سمجھ کر کے اگر وہ خرچ کرتا تو اس کے کام آتا۔ دنیا کے اندر انسان
جو تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ رب العالمین بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، کون کیا عمل کر رہا ہے، رب العالمین پر سب کی نگاہ ہے، رب العالمین کی سب پر نگاہ ہے۔ گھات کہتے ہیں، گھات لگانا کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کہیں سے چھپ کر کے کہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور وہ چھپ کر کے ایسی جگہ ہو جہاں سے سب پر نگاہ رکھے اور آنے جانے والے پر، حرکت کرنے والوں پر، سب پر نگاہ رکھتا ہے، سب کو چھپ کر دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گھات میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں لگا ہوا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، سب کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا رب جب آزماتا ہے اور اس کی تکریم کرتا ہے، اس پر نعمتیں نچھاور کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بڑھا دی، میری تکریم کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کسی پر دنیا کے اندر کشادگی ہو رہی ہے، مال خوب مل رہا ہے، تو اس کی تکریم نہیں ہو رہی۔ کسی پر تنگی کی جا رہی تو اس کی تذلیل نہیں ہو رہی ہے۔ اصل تذلیل کس کی ہوتی ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام مسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اصل جو ذلت و رسوائی کی بات ہے، جو تنگی انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آپس میں ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، تم لوگوں کی وراثتوں کو مار کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بڑی محبت کرتے ہو، مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ یہ اصل وجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مال کی محبت سے جو نکل گیا، جو اس سے بچ گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے آپ کے مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض کی ہے، تاکہ آپ اس بخل سے، اس شح سے نکلیں، اپنے نفس کو آپ پاک کریں اور آپ کا مال بھی پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہوتے ہیں پاکی کے، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں برکت کے۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے اور آپ کے مال میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی مثالیں دے دے کر آپ کو سمجھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ذریعے سے کس طرح سے آپ کا مال، آپ کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی بہا ان صلاتک سکن لہم، کہ اے نبی ان سے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، تاکہ انہیں آپ پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ جو مال کی محبت غلط طریقے سے دل میں بیٹھ رہی تھی، اس سے آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، بخل سے، شح سے پاک ہو جاتا ہے اور آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں پر صدقے کے حرام ہونے کی وجہ بتلائی کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ مال کا صدقہ، زکوٰۃ، یہ میل کچیل ہے مال کا جو نکالا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ بازار سے ایک کلنگڑ لے کر آتے ہیں کھانے کے لیے، 2 کلو 3 کلو کا،
لیکن آپ پورا نہیں کھاتے. پیسہ آپ نے پورا کا دیا ہے لیکن آپ اوپر کا حصہ اس کا چھلکا لاتے ہیں, نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. حالانکہ پیسہ آپ نے اس کا بھی دیا ہے, وہ آپ کی ملکیت ہے, آپ کا مال ہے, لیکن آپ اسے کھاتے نہیں, آپ اسے اٹھا کر کچرے میں پھینک دیتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر وہ آپ کھائیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. اور جو مفید چیز ہے, جو فائدے مند چیز ہے, وہی آپ کھاتے نکال کرتے. تو ایسے مال آپ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال آپ کماتے ہیں لیکن پورا آپ نہیں کھا سکتے. آپ کو اس کی پاکی نکالنی پڑے گی, اس کی زکات نکالنی پڑے گی, تب آپ کا مال پاک ہوگا. یہ آپ کے دل کو بھی پاک کرے گا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ مال کو خرچ کرو, اور تم اگر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور بڑھائے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے تمہیں مزید اور دے گا, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. کیسے دے گا؟ اللہ رب العالمین نے مثال بھی دی ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, تھوڑا آپ آگے سرک جائیں, جن کے قریب میں جگہ ہو اپنی جگہ کو پر کر لیں تاکہ دوسرے بھائی کو جگہ مل جائے. کسی کو ڈسٹرب نہ کریں, بس جس کے سامنے جگہ خالی ہو اپنے آگے کی جگہ پر کر لیں. اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے. اس طرح سے ایک دانے کو 700 دانے میں کس نے تبدیل کیا؟ اللہ رب العالمین نے تبدیل کیا. یہ آپ کھیتی کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ ایک دانے کو 100 دانے بنانے والا اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو ایک مثال, ایک نمونہ ہے, اللہ اس سے زیادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک پوری مخلوق کو, ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے سارے اولین و آخرین, سارے انسان و جن ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں, جتنی جس کی خواہش ہے اتنا مانگ لے. سارے انسان, سارے جنات, سب کے سب اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ رب العالمین جتنا مانگنا چاہیں اتنا مانگ لے, اور اللہ رب العالمین سب کو ان کی خواہش کے مطابق دے دے, تو بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبا کر کے نکالے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ کر آیا ہے, اتنا بھی کم نہیں ہوگا. یا ایک سوئی کو اگر وہ سمندر میں ڈبائے اور دیکھے اس سوئی میں کتنا پانی لگ کر آیا, اتنا بھی اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں ہوا. اتنا کشادگی والا اللہ رب العالمین. وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم خرچ کرو گے, اللہ تمہارے مال کو اس طرح سے بڑھا کر تمہیں لوٹائے گا, اور وہ جاننے والا بھی ہے. آپ نے کتنا خرچ کیا ہے اس کے علم میں ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ جاننے والا, علم والا ہے. آپ کا کوئی بھی صدقہ بیکار نہیں جاتا ہے. آپ خرچ کر کے بھول سکتے ہیں کہ میں نے کہاں خرچ کیا تھا, کتنا خرچ کیا تھا, لیکن اللہ رب العالمین نہیں بھولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقضت صدقۃ من مال, صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ رب العالمین کے حکم پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا آپ کو یقین نہیں؟ اللہ رب العالمین بندوں سے وعدہ کرتا ہے, یا ابن آدم انفق علیک, اے ابن آدم تو خرچ کر, میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. یہ رب العالمین کہہ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم کاروبار میں لگائیں گے, ہم سود کے ذریعے سے مال کو بڑھائیں گے تب بڑھے گا, صدقہ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, یہ غلط سوچ ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون به وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کہ تم جو لوگوں کو سود دیتے ہو کہ
اس سے اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو تو یہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دستور ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، برباد کرتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہاں تو اس کے مقابلے میں، سودی کاروبار کے مقابلے میں تم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے، ایک کا 10 گنا 700 گنا اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں دے گا، اس کے بعد تمہیں اس کے پیچھے دے گا۔ آپ دنیا میں کوئی کہے کہ آپ مجھے 15 روپے دے دیں، میں آپ کو 1 مہینے کے بعد 20 روپیہ دوں گا، آپ جلدی سے اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں غلط ہے، یہ سود ہے، لیکن مال کی لالچ آپ کو ایسا کرنے پر آمادہ کر دیتی۔ بھلے بعد میں نوبت آ جائے کہ آپ اس کا پیر پکڑے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، کہے کہ بھائی تو مجھے منافع مت دے لیکن میرا اصل مال تو دے دے، وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، کیونکہ انسان مکر جانے والا ہے، انسان بھول جانے والا ہے، انسان وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کبھی جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے راستے میں تو خرچ کر کے دیکھو، میں تمہیں دوں گا، وہاں ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے مالوں میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ مانگی اور کہا ہے کہ 100 روپیہ تمہارے پاس ہے، اس میں سے 2.5 روپے نکال دو، کتنا زیادہ ہے، لیکن وہ بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جتنا مال ہے پورا حساب کر کے اگر ہم نکالیں تو آج امت کے پاس بہت ساری زکوٰۃ نکلے گی اور بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور مسلم معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں روپے زکوٰۃ نکالتی ہے، 2.5% کے حساب سے بھی لاکھوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن ہم 2-4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار 50 ہزار خرچ کر کے سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، بس باقی ہم کھا جاتے ہیں۔ اگر 100 روپے والے سے کہا جائے 2.5 روپے نکال دو تو آسانی سے نکال دیتا ہے، لیکن 1 کروڑ والے سے کہا جائے 2.5 لاکھ روپے نکالو تو اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے کہ اتنا کیسے نکالیں گے، 2-4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار نکال کر کے، حالانکہ وہی ادھر ادھر پکنک منانے میں، برتھ ڈے منانے میں، اینیورسری منانے میں اور نہ جانے کیسے کیسے بےہودہ کاموں میں، دنیا کی سیر کرنے میں لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے، حادثات کے شکار ہوتے ہیں اور سارے مال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے راستے سے، اللہ رب کا وعدہ ہے کہ تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا، ہم نہیں دیتے، جبکہ یہ غریبوں کا حق بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مال میں حق رکھا ہے اور قیامت دن پوچھے گا، سوال کرے گا۔ جو صاحب نصاب ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے گا۔ میدان محشر میں قیامت کے دن جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو سونے چاندی کے مالک ہیں، یعنی جو روپے پیسے کے مالک ہیں، آپ کا یہ روپیہ پیسہ، یہ کرنسی، یہ نوٹ، یہ کاغذ کے ٹکڑے دراصل سونا اور چاندی ہی ہے، مالک ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین انہیں لوہے کے تختے بنائے گا اور تختہ بنا کر کے انہیں جہنم کی آگ میں، جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، اس آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا، سرخ کرے گا، اور سرخ کرنے کے بعد اس سے تمہارے پیٹھ کو، پہلوؤں کو، پیشانی کو داغے گا، اس سے چٹکے دے گا، اور جب جب وہ تختے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اللہ رب العالمین پھر سے انہیں جہنم کی آگ میں گرم کرے گا، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ 50,000 برس تک، 50,000 برس تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد سے جب حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، آپ جنت کے مستحق بنتے ہیں، جہنم کے مستحق بنتے ہیں، وہ اس کے بعد کی بات۔
لیکن میدان محشر میں یہ سزا ہوگی. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت سزائیں سنائی گئی. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مال کو برباد کر دیتا ہے, قحط سالی کا شکار کر دیتا ہے, بارش کو روک لیتا ہے. جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس سے بارش کو روک لیتا ہے, اور طرح طرح کے حادثات کا شکار ہو کر کے انسان کا مال برباد ہو جاتا ہے. آفتیں آتی ہیں, اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سخت سزا دے گا. ایک حدیث کے اندر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے, کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک گندے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا, اور اس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے, جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ انتہائی زہریلے سانپ ہوں گے. اور وہ سانپ اس کا مال سانپ کی شکل میں اس کا پیچھا کرے گا, اس سے گلے سے لپٹ جائے گا, اس کی بانسیں پکڑ لے گا, اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا, اور کہے گا کہ انا کنز کا انا مال کا, میں تیرا کنز ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں. یعنی وہ اس کو کاٹے گا, اس کو چبائے گا, اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. جو مال آپ دنیا کے اندر سیز کر جمع کر کے رکھتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے, وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو, زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے, بڑی اس کی تفصیلات ہیں, اناج میں کیا ہے, جانوروں میں کیا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, کیونکہ یہاں ہم شہر میں رہتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس جو چیز نکالنے کے لیے ہوتی ہے وہ مال ہے, چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو, چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو, یا تجارت کے مال کی شکل میں ہو. یہ سب پر 2.5% زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے, فرض ہے. یہ اسلام کا ایک رکن ہے. ہاں, جو چیزیں آپ استعمال کے لیے رکھتے ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کے گھر کے اندر کے جتنے بھی فرنیچر ہیں, سامان ہیں, آپ کے استعمال کے لیے گاڑی ہے, آپ کے پاس کارخانہ ہے, کارخانے میں مشینیں ہیں کام کرنے کے لیے, آپ کے پاس چال ہے کرائے پر دینے کے لیے, روم ہے, اس سے آپ آمدنی کرتے ہیں, آپ کرایہ کماتے ہیں, آپ مشینوں کے ذریعے سے آمدنی کرتے ہیں, کارخانہ چلاتے ہیں. یہ سب ذرائع جو ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر پر, آپ کے کپڑوں پر, آپ کے فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے استعمال کرنے والی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے آمدنی کرنے والی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے کرائے پر دیے ہوئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ یہ آمدنی کے ذرائع, اس سے جو آمدنی آپ کو ہوتی ہے اور وہ نصاب تک پہنچتی ہے, 85 گرام سونے کی قیمت جو بھی اس وقت ہے, اتنا مال آپ کے پاس جمع ہے, چاہے مال تجارت کی شکل میں آپ بزنس کرتے ہیں, آپ اپنے مال کا سال میں رمضان میں ایک بار حساب نکالیں, اتنا روپیہ آپ کے پاس جمع ہو گیا جتنے کا آپ 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں. آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. آپ کے پاس اتنا بیلنس ہے بینک میں یا گھر میں کہ آپ 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں, تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. یا 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں, چاندی کا نصاب 595 گرام ہے اور سونے کا نصاب 85 گرام ہے. اس کی قیمت کے مطابق جتنا بھی آپ کے پاس بیلنس ہے, جس شکل میں بھی ہے, کچھ بینک میں ہے, کچھ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے, کچھ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ کو امید ہے کہ یہ قرض میرا مل جائے گا, تو سارے مال پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اگر ایسا قرض آپ نے کسی کو دیا کہ امید نہیں ہے وہ ملے گا, تو آپ کو نہیں نکالنا ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے. لیکن جب بھی آپ کو ملے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ آپ نکال دیں گے, جیسے ملے گا اس وقت فوراً آپ نکال دیں گے. علماء نے یہی کہا ہے کہ ایسا قرض جو آپ کا ڈوبنے والا ہے, اب ملنے کی امید نہیں ہے, تو جب آپ کا ملے گا تو اس وقت آپ نکالیں گے زکوٰۃ اس کی. اور یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے 8 مصارف قرآن کریم میں اندر بیان فرمائے. ان 8 مصارف میں سے جو بھی مصرف آپ کے سامنے ہے, فقراء مساکین ہے, ان میں سر فہرست, اور وہ ایسے فقیر اور مسکین ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, تو ان کا پہلے حق ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں آپ کے زکوٰۃ سے مستحق کون ہیں. جن کے آپ خرچ کے ذمہ دار ہیں ان پر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کے بھائی ہیں, بہن ہیں, ماما چاچا اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں, سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں. اور اگر ان سے بچ جاتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے معاشرے میں بیت المال ہونا چاہیے. بیت المال میں باقی رقم آپ جمع کر دیں اور وہاں سے پورے علاقے کے مستحقین کی سال بھر مدد ہوتی رہے. یہ سب سے بہترین سسٹم ہے.
اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم دیا بیت المال کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سسٹم ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بیت المال کے ذریعے سے زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے آپ کا مال بھی برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، غیر مستحق کے ہاتھ میں جانے سے بچ جاتا ہے، اور لینے والے کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کی ضرورتیں بھی آسانی سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کو کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں اور مستحقین تک پہنچائیں، اپنے بیت المال کو محفوظ کریں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے معاشرے کی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یقین کریں جو ہمارے اسلاف نے، خلفائے راشدین نے جو زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے نکالا، وصول کیا اور وصول کر کے اسے لوگوں تک پہنچایا، ایک دور وہ بھی آیا کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو گیا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، یا اگر نکالتے ہیں تو صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ نکالنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وذکرکم ولذکر اللہ اکبر۔